بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک یکسر نئی چیز شیئر کریں گے۔ یقیناً ان ڈاک بنگلوں کو آپ نے دیکھا تو اس سے پہلے بھی ہوگا، لیکن ان کی ہسٹری یا ان کا استعمال یا یہ کن رازوں کے امین ہیں، یہ آج ہم آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو ایک انتہائی بلند اور خوبصورت پہاڑی مقام، سرسبز اور لش گرین جگہ آپ نے دیکھی، یہ کسک کا ایک بہت ہی خوبصورت پرفضا اور سیاحتی مقام ہے۔ یہاں پر بھی چکوال کے دیگر کئی علاقوں کی طرح انگریز بہادر کا قدیم بلکہ صدیوں قدیم ڈاک بنگلہ موجود ہے اور خاصی حد تک اپنی دیواریں سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ ڈاک بنگلے برطانوی راج کے زیر تسلط ایک ہی طرز کی قلعہ نما خوبصورت اور انتہائی مضبوط عمارتوں کی صورت میں پورے برِ صغیر میں تعمیر کیے گئے تھے۔ ان ڈاک بنگلوں پر ایک بہت وسیع اور بہت متحرک دنیا آباد ہوا کرتی تھی۔ یہ ڈاک بنگلے قدیم ادوار کے کاروان سرائے، دھرم شالے اور مہمان خانوں کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے گئے تھے۔ 1840 میں یہ بننا شروع ہو گئے تھے اور ابتدائی طور پر ڈاک سروس، جسے امپیریل میل سروس اس دور میں کہا جاتا تھا، اس سروس کی سہولت کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر ساتھ ساتھ ان میں سرکاری افسران مفت رہائش بھی رکھ سکتے تھے اور ان کی اجازت سے دوسرے مسافروں کو بھی یہاں پر کرایہ لے کر ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ انتظام اس دور کے لحاظ سے بھی انتہائی سستا اور کمال کا تھا۔ یہاں پر جو مستقل اہلکار موجود رہتے تھے، ان میں ایک ڈاکیہ، ایک دربان اور ایک خانسامہ شامل تھے، جو مسافروں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کیا کرتے تھے۔ آج سے ایک صدی قبل یعنی 1920 کی دہائی میں یہاں ڈاک بنگلے پر ٹھہرنے والے فی مسافر سے 8 آنا، جبکہ شادی شدہ جوڑے سے خصوصی رعایت کر کے 12 آنے لیے جاتے تھے۔ لیکن جو سہولیات یہاں پر تھیں اور جو انتظام تھا، وہ آج بھی حیران کر دیتا ہے۔ اگر کسی مسافر کا کوئی نقصان ہو جاتا تو اس کو سرکاری طور پر ادائیگی کی جاتی تھی۔ اسی طرح اگر کسی مسافر سے کوئی نقصان ہو جاتا تو وہ بھی اس کی قیمت ادا کیا کرتا تھا۔ گھوڑوں کی خوراک اس میں شامل تھی، مسافروں کے لیے بہترین بستروں کا بندوبست تھا، خانسامہ سے آپ جو چاہتے وہ آپ کو کھانے کے لیے تیار کر کے دیا جاتا تھا۔ عام طور پر اس دور میں جہاں جو کھانا تیار کیا جاتا تھا، اس میں مرغ کا گوشت اور انڈے شامل ہوا کرتے تھے۔ ان ڈاک بنگلوں میں سرکاری اہلکاروں اور سیشن ججوں کے لیے باقاعدہ ایک بہت بڑا کمرہ بھی مختص تھا، جس میں وہ مقدمات سنا کرتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں یہ بنگلے فوجیوں کے لیے استعمال ہوئے اور یوں یہ کھنڈر بنے بنگلے بہت سے قتل عام کے خاموش گواہ بھی ہیں۔